الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم۔ سورہ جاثیہ کی 4 آیتوں کا درس آپ نے کل سنا تھا، جن میں 3 آیتوں کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آیات للمؤمنین، آیات لقوم یوقنون، آیات لقوم یعقلون، اور ہر ایک آیت میں ایک مخلوق اور اس کی پیدائش کی عبرت بتائی۔ زمین و آسمان کی تخلیق، جانوروں کی تخلیق، انسانوں تمہاری خود تخلیق، ان سب میں میری قدرت کی نشانیاں ہیں، توحید کی نشانیاں ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ ایمان لانے والے کے لیے، یقین رکھنے والے کے لیے، عقل رکھنے والے کے لیے۔ آیت نمبر 5 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے فرامین ہیں۔ نتلوها علیک بالحق، جو حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کی جاتی ہے، آپ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ یہ حکم، یہ قرآن کی آیتیں، یہ فرامین، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ حق کے ساتھ آپ پر پہنچائی جاتی ہیں۔ اس حق کو اگر کوئی نہیں مانے گا، قرآن و حدیث کی بات کو کوئی نہیں مانے گا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، کون سی بات؟ حدیث مانا بات۔ اس آیت کریمہ کے اندر قرآن کو حدیث کہا گیا ہے، قرآن کو حدیث کہا گیا ہے، اور حدیث بھی حدیث ہے۔ حدیث مانا بات، تو قرآن کے الفاظ بھی بات ہیں، کوئی حکم ہے، کچھ الفاظ ہیں، اور حدیث بھی ایسے ہی، دونوں بات ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، کس حدیث پر؟ بعد اللہ، اللہ کی بات کے بعد، اللہ کی باتوں کے بعد، اللہ کی بات کے بعد، وآیاتہ، اور اس کی نشانیوں کے بعد، یؤمنون، ایمان لائیں گے۔ یعنی اللہ کی باتوں کے بعد، قرآن کی بات کے بعد، اللہ کی نشانیوں کے بعد، یہ کون سی نشانی ان پر پیش کی جائے تو یہ توحید کو مانیں گے، کون سی نشانی پیش کی جائے تو یہ مانیں گے۔ اس آیت کریمہ کے 2 مفہوم۔ پہلا مفہوم کیا؟ اہل باطل، اہل کفر، جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کی ان آیتوں کو، ان نشانیوں کو نہیں مانتے، تو اس کے بعد کون سی آیتیں آئیں ان کے لیے، کون سی نشانیاں آئیں کہ یہ کفر کو چھوڑ کر کے کلمہ پڑھیں، توحید میں آئیں گے۔ دوسرا، اہل ایمان، کلمہ گو، کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن کلمہ کا تقاضا جو اللہ کے احکامات، اس کے فرامین، اس کی آیتیں اور اس کی نشانیاں قرآن و حدیث میں بیان ہیں، یہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، تو کون سی نشانی آئے گی پھر اس کے مطابق عمل کریں گے؟ کون سی بات آئے گی اس کے بعد؟ یعنی دنیا کا کوئی انسان، عام انسانوں کو تو چھوڑو، کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ قرآن و حدیث سے اچھی کسی اور کی بات ہوگی؟ کوئی نہیں کہے گا۔ ہر ایک کی مسجد سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے اچھی بات اللہ کی، یہی اعلان ہوتا ہے خطبے میں، ہر جمعہ میں خطبے میں پڑھا جاتا ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ کون سی مسجد ہے جس میں یہ حدیث نہیں پڑھی جاتی؟ سب میں پڑھی جاتی ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب کی، اور ہر مسجد میں پڑھا جاتا ہے۔ سب سے اچھا طریقہ فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھا تو جاتا ہے لیکن عمل کیوں نہیں ہوتا؟ پڑھا تو جاتا ہے، پھر محمد رسول اللہ کی نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی؟
جس طرح سے یہ اعلان ہوتا ہے مہر لگاؤ عمل کر کے تب جا کر کے، ورنہ زبان سے کہنا کچھ اور کرنا کچھ۔ عبداللہ ابن ابی نے بھی زبان سے کلمہ پڑھا تھا، جوارح سے عمل کیا تھا، لیکن دل سے یقین نہیں تھا، اس کی وہ نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ اگر ہم زبان سے اقرار کریں گے، دل سے یقین کریں گے اور جوارح سے عمل محمد رسول اللہ کے طریقے کے برخلاف کسی اور طریقے پہ کریں، کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، لوگو اللہ کی بات کے بعد، وَآيَاتِهِ اس کی نشانیوں کے بعد کون سی بات آئے گی؟ یؤمنون، جس پر ایمان لائیں گے۔ پھر دوسری بات اس سے بھی سخت، جس بندے نے اللہ کی بات کو، اللہ کی نشانیوں کو چھوڑ کر کے اور باتوں کو لیا اور نشانیوں کو لیا، اللہ نے فرمایا ویل، بربادی ہے، افسوس ہے، دکھ ہے ایسے آدمی کے لیے۔ اور ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی بھی ہے، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، جہنم کی جگہوں میں سے ایک جگہ بھی ہے، اس کا نام ہے ویل۔ ویل لکل افاک، افاک کہتے ہیں جھوٹے کو، ویل لکل افاک، ہر ایک جھوٹے، اثیم گناہگار، ہر ایک جھوٹے اور گناہگار کے لیے دکھ اور افسوس اور ہلاکت و بربادی ہے۔ اب جھوٹ کچھ عملاً ہوتا ہے، کچھ قولاً ہوتا ہے۔ ایک جھوٹ ہوتا ہے آدمی زبان سے اقرار کرتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے زبان سے مان رہا ہے لیکن عمل سے جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی جھوٹ ہے، وہ بھی نہیں مانا جائے گا۔ فرمایا ہر قسم کا، ہر ایک جھوٹا اور گناہگار شخص، اس کے لیے دکھ اور افسوس اور ویل اور بربادی ہے۔ اس بربادی سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث سے اچھی بات کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اگلی آیت اس سے بھی سخت، فرمایا یسمع آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، ان کے سامنے پڑھی جانے والی اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں، اپنی آنکھوں سے اللہ کی آیتوں کو دیکھتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ ثم یصر مستکبرا، لیکن اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں، اسی شرک پر پھر اڑے ہوئے ہیں، اسی بدعت پر پھر اڑے ہوئے ہیں، اسی باپ دادے کی رسم و رواج پر پھر اڑے ہوئے ہیں۔ یسمع آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں، تتلی علیہ، جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں۔ اب اللہ کی آیت میں کوئی حکم آیا، وہ آپ نے سن لیا، ہم نے سن لیا، پڑھ لیا، لیکن ہم ویسے عمل نہیں کرتے، تو سننے اور پڑھنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ چینج ہونا چاہیے، بدلنا چاہیے، تب ہے مزہ۔ اور اگر سنتا رہے، پڑھتا رہے، ثم یصر مستکبرا، اپنے ہی پرانے طور طریقے پر تکبر کیا ہوا اڑا رہے، کأن لم یسمعها، ایسا ہو جائے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، کأن لم یسمعها، جیسا کہ سنا ہی نہیں۔ ہوتا نہیں کہ ایسا ہو رہا ہے؟ اللہ کی قسم قرآن پڑھ کے دیکھو اور ڈھونڈو قرآن میں آپ کا نام کس کس جگہ ہے۔ صحابی رسول تھے، قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، میں نے ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تم سمجھتے نہیں؟ تو ڈھونڈنے لگے میرا ذکر کہاں ہے؟ تو کسی کا نام تو نہیں، ذکر سے مراد اس کی صفات، اس کی بدعمالیاں، اس کا عمل، اس کی توحید، اس کی شرک، اس کی بدعت، اس کے باپ دادے کا رسم و رواج، اس کی سنت نبوی، کس کس چیز میں کہاں کہاں ذکر ہے، پڑھ لے۔ قرآن کی آیتیں، یہ والی آیت پڑھے گا تو بولو نا کتنے لوگوں کا اس میں ذکر ہے کہ جو قرآن و حدیث کی بات پر عمل نہیں کرتے، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن کأن لم یسمعها، اس کو ایسا کر دیتے گویا کہ اس نے پڑھا ہی نہیں، اس نے سنا ہی نہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن عمل نہیں کر رہے، کیوں؟ وہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے، ہمارے بڑوں نے نہیں کہا، ہمارے فلاں ایسے کرتے ہیں، فلاں کا قول ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، یہ فلاں ایسے تھے۔ اللہ کی قسم اٹھاؤ اپنے گھروں سے یہ آیت اور پڑھو اور خود فیصلہ کرو، خود فیصلہ کر لو، کسی سے فیصلہ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھو قرآن کہاں کیا کہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا اس آیت کے مطابق، اس حدیث کے مطابق عمل ہے تو فبہا، آپ ٹھیک ہو، اور اگر نہیں ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے،
کل کوئی نہیں ہوگا، قبر میں کوئی نہیں آئے گا، میدان محشر میں کوئی نہیں آئے گا۔ فرمایا جس بندے نے ہماری آیتوں کو سنا اور سننے کے بعد اس کے مطابق عمل نہ کیا، اپنے طور طریقے پر اڑا رہا، کعلم یسمعھا، اور اس کو ایسا کر دیا جیسا کہ اس نے سنا ہی نہیں، فبشرہ بعذاب علیم، اس کو بشارت دو۔ بشارت کس چیز کی دی جاتی ہے؟ اچھی چیز کی، یا بشیر کا جملہ استعمال کیا ہے، یہ سخت قسم کی ایک تنقیح ہے کہ اس کو بشارت دو بعذاب علیم، دردناک عذاب کا۔ ایسا کیوں؟ اس نے میری آیتوں کو پڑھنے کے بعد بھی عمل نہیں کیا، سننے کے بعد بھی عمل نہیں کیا، پڑھا ان پڑھ کر دیا، سنا ان سنا کر دیا۔ ایک مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے حدیث آئے، اس کے سامنے قرآن کی آیت آئے، وہ اس کو چھوڑ کر کے اور باتوں کو لے لے۔ مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے، سب چھوٹ جائیں چلے گا، نبی کی بات نہ چھوٹیں، سب کی باتیں چھوٹ جائیں چلے گا، قرآن و حدیث کی باتیں نہ چھوٹیں۔ لیکن دکھ اور افسوس ہوتا ہے ہم اپنی خواہش کے مد مقابل قرآن و حدیث کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، خواہش کی مان لیتے ہیں، قرآن و حدیث کی چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کی مان لیتے ہیں، قرآن و حدیث کی چھوڑ دیتے ہیں، بڑوں کی مان لیتے ہیں، قرآن و حدیث کی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا قرآن و حدیث سے بھی کوئی بڑا ہے؟ کیا نبی سے بھی بڑا آیا دنیا میں؟ دنیا کی ساری انسانیت کو ایک پلڑے میں رکھ دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مقابلہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے، آپ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 5 سے لے کر 8 9 تک یہ آیتیں ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں، اور جو چیزیں قرآن و حدیث کی ہم سن رہے ہیں اور ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم ویسے ہی اپنی باتوں پر اڑے رہیں گے، تو یہ جملہ یاد رکھ لینا، اللہ نے کہا فبشروا بعذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آداب سے بچائے اور قرآن و حدیث کے سامنے سلنڈر ہونے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع